اگر انسان کو رزق کی پریشانی ہو تو اس کے لیے ایک تو وہ کثرت سے استغفار کرے، کیونکہ ضرورت ہے نا. آج کئی دوست اس میں پریشان ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو بجائے الگ الگ کسی کو بتائیں کیوں نہ دوستوں کو سب کو ہی بتا دیں، فائدہ ہو جائے گا. بلکہ یہ اور آگے کسی کو بتائیں گے اللہ کی مخلوق کا فائدہ ہو جائے گا. تو رزق کی پریشانی دور کرنے کے لیے پہلا عمل انسان کثرت سے استغفار کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اگر تو یہ پورا پڑھے تو بہت اچھا، کم از کم استغفر اللہ یہ تو ضرور ہی پڑھتا رہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا. دیکھو دلیل قرآن پاک سے. نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ رب کے سامنے استغفار کرو، وہ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال سے تمہاری مدد کرے گا. تو استغفار سے اللہ تعالیٰ بندے کی مال سے مدد فرماتے. پھر بندوں کی مدد نہیں مانگنی پڑتی، پھر بندوں کے پروردگار کی مدد اترتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی مدد کرتے ہیں پھر اسی کشتی کو درمیان میں نہیں چھوڑتے، ہمیشہ کنارے لگا دیا کرتے ہیں. دوسری بات کہ جتنی حیثیت ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرے. مثلا کچھ لوگ روزانہ صدقہ کرتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ روزانہ آپ نے ہزاروں لاکھوں کے حساب سے صدقہ کرنا ہے؟ آپ اگر 1 روپیہ بھی صدقہ کریں گے روز کا تو صدقہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. 5 بھی کریں گے تو صدقہ کرنے والوں میں شامل. تو مقدار کو مت دیکھیں، اپنی حیثیت کو دیکھیں. اس حیثیت کے حساب سے آپ اگر اللہ کے راستے میں کچھ نکالیں گے تو صدقہ سے اللہ تعالی رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر حدیث میں یہ بات فرمائی. اگر اللہ کے محبوب ویسے ہی بات کر دیتے تو صادق و امین کی یہ بات سچی تھی، مگر انہوں نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ کرنے سے آدمی کے رزق کے اندر کمی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے. تیسری بات، کمزوروں کے اوپر احسان کرنے سے. کوئی ہینڈی کیپڈ ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، چھپ کے اس کی مدد کرنا، پتہ ہی نہ چلے. صحابہ کرام کے اندر یہ بڑی صفت تھی کہ وہ ایسے کام کرتے تھے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے تھے. چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آئے اور انہوں نے آ کر دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کام والی جگہ پر ایک رجسٹر رکھا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہے کہ فلاں بندہ معذور ہے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اور اس کی خدمت کون کرے گا. آگے اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے. سارا رجسٹر دیکھا تو وہ خانے پور دیکھے. ایک جگہ لکھا تھا کہ یہ بیوہ ہے، بوڑھی ہے، اس کے گھر میں جھاڑو دینا ہے اور پانی بھرنا ہے، مگر آگے اس کے خدمت کرنے والے خانے میں کوئی نام نہیں تھا. انہوں نے رجسٹر دیکھا، انہوں نے نیت کر لی اچھا بھائی اس کی خدمت میں کر لوں گا. چنانچہ اگلے دن فجر کے بعد اس کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، اماں میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا جی خدمت کرنے والا تو آیا تھا، وہ خدمت کر کے چلا گیا. اچھا چلو میں کل فجر سے پہلے آ جاؤں گا. اگلے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھنے کے بعد فجر سے پہلے ہی اس کے دروازے پر پہنچے کہ میں اس کی خدمت کروں گا، جھاڑو دوں گا، اس کا پانی بھر دوں گا. دستک دی، بڑھیا نے کہا جی کہ وہ تو کوئی آیا تھا، پانی بھی بھر گیا، جھاڑو بھی دے گیا.
اچھا وہ بھی عمر بن خطاب تھے. کہنے لگے اچھا پھر میں دیکھتا ہوں. اگلے دن عشاء پڑھ کے وہ راستے میں ایک جگہ چھپ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے اب دیکھتا ہوں کون جاتا ہے خدمت کرنے والا. آدھی رات جب گہری رات تھی نا، اس وقت اچانک انہوں نے دیکھا کہ کوئی آہستہ آہستہ قدموں سے اس بڑھیا کے دروازے کی طرف جا رہا ہے. اللہ نے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے من انتا، تو کون ہے؟ یہ پوچھا تو آگے جواب میں امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر عنہ کی آواز آئی کہ میں ابو بکر ہوں. امیر المومنین آپ کہ ہاں میں اس بڑھیا کی خدمت میں کرتا تھا اور میں نے اپنا نام لکھنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اس لیے تمہیں خانہ خالی نظر آیا، ورنہ اس کا پانی تو میں رات کو آ کے بھر دیتا. اتنے میں انہوں نے کیا دیکھا کہ امیر المومنین کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی. تو عمر لانا نے پوچھا امیر المومنین رات میں آپ ننگے پاؤں گلیوں میں چل رہے ہیں؟ امیر المومنین نے کہا ہاں میں جوتا اس لیے نہیں پہنتا، میرے جوتوں کی آواز سے کسی کی نیند میں خلل نہ آ جائے. میرے جوتوں کی آواز سے کسی کی نیند میں خلل نہ آئے، میں رات کو ننگے پاؤں چل کے اس بڑھیا کا پانی بھر دیتا ہوں، اس کے گھر میں جھاڑو دے دیتا ہوں. ایسا اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے. تو ہم بھی اگر کسی پر احسان کریں تو یوں چھپ کے کریں. آج تو ہماری حالت یہ ہے نا کہ ہم دائیں ہاتھ سے گناہ کرتے ہیں، بائیں کو پتہ نہیں چلنے دیتے، ایسے چھپ کے گناہ کرتے ہیں. صحابہ کرام دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتے تھے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا تھا. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی وفات ہوئی تو نہلانے والے نے غسال نے دیکھا کہ ان کے کندھے کے اوپر نا ایک کالا سا نشان ہے. اللہ نے ان کو بڑا خوبصورت جسم دیا تھا، بڑے نازک بدن تھے، اور اللہ رب العزت نے سیمی تن بنایا تھا ان کو. اتنا خوبصورت جسم اور ایسا کالا سا نشان. تو غسل دینے والا بڑا حیران ہوا، بات سمجھ نہ آئی. تو اس نے پوچھا گھر کے لوگوں سے بھئی یہ نشان سا کیسا تھا؟ ہمیں بھی نہیں پتا. بات ان کی اہلیہ تک پہنچی، جی نشان کیسا تھا؟ ان کا جی ہمیں بھی پتہ نہیں ہے. عجیب سی بات. کئی دن گزر گئے. کئی دنوں کے بعد جو بیوائیں تھیں، جو نادار تھے، جو ہینڈی کیپ تھے، ان کے گھروں سے آواز آئی وہ کہاں گیا جو ہمیں پانی پلایا کرتا تھا. تب پتہ چلا کہ رات کے اندھیرے میں پانی کی مشک اپنے کندھے پر لے کر ضرورت مند لوگوں کے گھروں میں پانی بھرا کرتے تھے، اور زندگی میں پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ آگے بھر جاتا ہے. ان کے مرنے کے بعد پتہ چلا. یہ جو خدمت ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب. چنانچہ ہمارے نقشبند سلسلہ کے بزرگ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو انہوں نے قبرستان میں نا ایک زخمی کتے کو دیکھا. زخمی کتے کو دیکھا تو ان کے دل میں بڑا اثر ہوا کہ یہ کتا ہے اور زخمی ہے. تو ان کے پاس جو کچھ پیسہ تھا انہوں نے اس کی مرہم پٹی پہ لگا دیا. اب وہ روزانہ کاروبار کرتے، یعنی مزدوری وغیرہ جو تھی وہ کرتے، کچھ گھر والوں کو دیتے، اور جو بچہ وہ روٹی لے کر اس کتے کو وہیں ڈال آتے جہاں وہ زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا. چند دن اس کتے کو وہ کھانا دیتے رہے اور اس کے زخم پہ مرہم لگاتے رہے، حتیٰ کہ وہ کتے کا زخم بھی ٹھیک ہوا اور وہ صحت مند بھی ہو گیا. جب وہ صحت مند ہو کر اس جگہ سے بدل کر جگہ چلا گیا، اللہ نے اس رات ان کو معرفت کا نور عطا کیا اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی نسبت کی تفصیلات عطا فرمائی. تو یہ ان کی زندگی کے حالات میں لکھا ہے کہ کتے کی خدمت کرنے پر اللہ نے ان کو اپنی معرفت کا نور عطا فرما دیا.
تو اگر ہم کسی انسان کی خدمت کریں گے، لیکن اس طرح نہیں کہ زکوٰۃ کا مال اکٹھا کیا، جی میں انڈیا میں 200 بچیوں کی شادی کرواتا ہوں، اور پھر اس کو پبلش بھی کر دیا، اور وہاں جا کر مجمع لگایا۔ ایک صاحب ملے، وہ ہر سال 300 بچیوں کی شادی کرواتے ہیں۔ اب یہ ہے تو بہت اچھی بات، مگر انداز کیا کہ وہاں بھی چھپتا ہے ایک رسالہ، سیٹھ صاحب مشہور ہیں، اور وہاں پر پھر لوگ آتے ہیں، اور سیٹھ صاحب تو کسی نے مجھے بتایا، پھر وہ ملے تو خود ہی کہنے لگے میں 300 بچیوں کی شادی کرواتا ہوں۔ میں نے ان سے اتنا سوال پوچھا، میں نے کہا آپ کیوں کرواتے ہیں؟ آگے سے کہنے لگے کہ جب شادی کرواتا ہوں نا تو وہ جو لوگ آ کے شکریہ ادا کرتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے۔ اب بتائیے کہ 300 بچیوں کی شادی، زکوٰۃ کا سارا پیسہ لگا دیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ریٹرن میں کیا مانگا کہ جی جب وہ بچیوں کے بڑے آ کر شکریہ ادا کرتے ہیں نا جی تو بڑا مزہ آتا ہے۔ اتنے جتن کاٹنے کا کیا فائدہ ہوا؟ نہیں، دنیا میں نام نہیں چاہیے، دنیا کی ہمیں واہ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کے لیے کام کرنا ہے۔ تو ایک استغفار کرنا، دوسرا صدقہ کرنا، تیسرا کمزوروں پر احسان کرنا، اور چوتھا تقوی اختیار کرنا۔ تقوی اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں برکتیں عطا کر دیتے ہیں۔ تقوی اور پرہیزگاری، اللہ رب العزت مہربانی فرما دیتے ہیں۔ اور پانچویں چیز، ہجرت کرنا۔ ہجرت کرنا یہ بھی رزق کے بڑھنے کا سبب ہے، حدیث پاک میں آتا ہے۔ چنانچہ ایک بندے کا اگر کام ایک جگہ نہیں چل رہا تو یہ بھی ایک ہے کہ وہ اپنی جگہ بدل کے کسی اور جگہ جا کے کام شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہو سکتا ہے وہاں رزق کھول دے۔ اور ایک آخری بات حدیث پاک میں جو کہی گئی کہ بار بار حج اور عمرہ کرنا یہ بھی بندے کا رزق بڑھنے کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ جو آدمی آتا تھا نا جی کہ اللہ کے نبی میرے رزق کی تنگی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے اچھا حج کر کے آؤ، حج کر کے آؤ۔ ایک اور بات بھی بتاتے تھے لیکن وہ آپ کو نہیں بتانی، اس کے لیے جوان بھی تیار ہوں گے، بوڑھے بھی تیار ہوں گے۔ تو اگر یہ چند اعمال اپنائے جائیں تو ان اعمال سے انسان کے رزق کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو وہ کثرت سے حج اور عمرہ کرتے ہیں، یہ اچھی عادت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ کیوں ہر سال حج کرتے ہیں، کسی کو کروا دیں، کسی پہ خرچ کر دیں۔ تو بھائی دیکھو، جیسے سیل فون سارا دن چلتا رہے نا تو اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو چارجر کے ساتھ لگانا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم جب سارا سال دین کا کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو پھر بندے کی کیفیات کی بیٹری بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور اس کا چارجر اللہ نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ دے، اگر وہ ہر سال اس نیت سے حج یا عمرہ کریں، ہم وہاں جائیں گے اور بیٹری چارج کروا کے آئیں گے اور پھر دین کا کام کریں گے، تو ہر سال حج اور عمرہ کرنا ان کے لیے برکتوں کا سبب بن جائے۔ بھئی بتائیے کہ کپڑا میلا ہو تو پھر واشنگ مشین میں جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں نا میلے کپڑے کو، ہفتے میں ایک دفعہ میلا ہو تو ایک دفعہ ڈالتے ہیں، روز میلا ہو تو روز ڈال دیتے ہیں، ایسا ہے نا؟ واشنگ مشین میں دھو کے نکال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان، بیت اللہ شریف کے وہاں 7 چکر لگاتے ہیں طواف کے، واشنگ مشین میں بھی تو چکر لگتے ہیں نا۔ ایسے ہی مجھے تو لگتا ہے کہ جو آدمی اپنے میلے دلوں کے ساتھ اللہ کے گھر جاتا ہے
وہ دلوں کے دھونے کی واشنگ مشین ہے. اللہ 7 طواف کے چکر لگا کر دھو کے نکال دیتے ہیں. اس کی دعائیں کرنی چاہیے, اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے. اور ویسے بھی جن کو اللہ دے وہ ہر سال حج کریں. کیوں؟ اب حالات ایسے ہیں, کیا پتا کون سا حج ایسا ہو جس میں اللہ کے مقبول بندے دنیا میں ظاہر ہو جائیں. تو اس نیت سے حج کرے گا تو اور دگنا ثواب مل جائے گا. اعمال صالحہ کا ایک فائدہ کہ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں, صرف رزق میں نہیں, ہر چیز میں برکت. صحت میں برکت, عمر میں برکت, وقت میں برکت, عقل سمجھ میں برکت, اولاد میں برکت, دین میں برکت, عزت میں برکت, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. قرآن عظیم الشان, دیکھو اللہ کا کلام کیسا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے, تقوی کو اختیار کرتے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, ہم آسمان زمین سے برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے. اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے پھر کھول دیتے ہیں.